بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 16 کا صفحہ نمبر 2۔ یہ آج چونکہ کچھ مواد اور مسائل زیادہ تھے اور میرا خیال ہے کہ آپ تمام حضرات کی دلچسپی اور بچوں کی بھی دلچسپی، تو اس دلچسپی کو دیکھتے ہوئے ہم نے کچھ مواد بڑھا دیا ہے اور کچھ چیزیں اضافہ کر دی ہیں کہ گھر میں فرصت بھی ہے، موقع بھی ہے، تو اس فرصت کو ہم غنیمت سمجھیں اور مسائل کو سیکھنے کی ہم کوشش کریں۔ تو مسائل، نماز کے مسائل یہ کچھ ہم نے ذکر کیے ہیں۔ تاخیر سے آنے والا ثنا نہ پڑے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب جماعت کی نماز ہو رہی ہو، مسجد میں اگر ہم جاتے ہیں اور امام نے نماز شروع کر دی ہے اور اس نے قرات شروع کر دی ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنا اس نے شروع کر دیا، تو اب جو آدمی تاخیر سے پہنچا ہے اس نے ثنا نہیں پڑھنی، اس لیے کہ ثنا کا وقت اب ختم ہو گیا ہے۔ ثنا کا وقت قرات کے شروع ہونے سے پہلے ہوتا ہے، لہٰذا اب وہ ثنا نہیں پڑے گا۔ وہ اندازہ کر لے، جہری نماز ہے، اونچی آواز سے امام قرات کر رہا ہے، پھر تو اس کو پتہ چل گیا کہ امام نے سورۃ الفاتحہ شروع کر دی، لہٰذا اب وہ ثنا نہ پڑھے۔ اگر سری نماز ہے تو پھر وہ اندازہ کر لے گا کہ امام نے سورۃ الفاتحہ شروع کر لی ہوگی، لہٰذا اب جو ہے وہ ثنا نہیں پڑے گا۔ اسی طرح سے ایک دوسرا مسئلہ لکھا ہے کہ مقتدی کیسے رکوع میں شریک ہو۔ اگر مقتدی اس وقت نماز میں شریک ہوتا ہے جب امام رکوع میں ہے تو تکبیر تحریمہ کہہ کر دوبارہ تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائے۔ یہاں بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جب امام رکوع میں ہوتا ہے تو بسا اوقات ایک آدمی آ کر جماعت میں شامل ہوتا ہے اور تیز اور جلدی سے شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے، جھکے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں شامل ہو جاتا ہے۔ اچھی طرح سے یہ بات ذہن نشین فرما لیں، نماز شروع کرنے کے لیے جو تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے، اللہ اکبر جو پڑھا جاتا ہے، وہ فرض کا درجہ ہے۔ وہ تکبیر اگر رہ گئی تو نماز نہیں ہوگی، اور تکبیر تحریمہ جس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے وہ تکبیر، اس کے لیے قیام، کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اگر جھکے یہ تکبیر کہے گا تو پھر نماز اس کی درست نہیں ہے، نماز کا آغاز ہی درست نہیں ہے تو نماز کیسے درست ہوگی؟ تو اس لیے انتہائی اطمینان سے کھڑے ہو کر تکبیر کہے، اللہ اکبر کہے، اور پھر ہاتھ باندھ لے کچھ لمحے کے لیے، اور نہ بھی باندھے تب بھی کوئی مذائقہ نہیں، لیکن پھر دوسری تکبیر کہتا ہوا رکوع کے اندر چلا جائے۔ جو دوسری تکبیر ہے رکوع میں جانے کی، اگر یہ رہ بھی گئی تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر پہلے والی تکبیر ہے جس سے نماز شروع ہوتی ہے، نماز تکبیر تحریمہ، وہ اگر رہ گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ رکوع کی تسبیح رہ جائے، اگر ایک آدمی رکوع میں پہنچا، جیسے ہی رکوع میں پہنچا اور مقتدی کی اس کی پیٹھ امام کی پیٹھ کے ساتھ ایک لمحہ کے لیے مل گئی تو اس کا رکوع ادا ہو جائے گا، یہ رکعت شمار ہو جائے گی، اگرچہ ایک بار بھی تسبیح نہ کہہ پایا ہو۔ جیسے ہی رکوع میں پہنچا اسی لمحے امام نے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا تو اس کا رکوع ادا ہو جائے گا، امام کی پیٹھ کے ساتھ اس کی پیٹھ مل گئی۔ لیکن اگر یہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد دوسری تکبیر رکوع کی کہنے لگا اور امام نے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا تو اس صورت کے اندر یہ رکوع میں شامل نہیں ہے۔ امام جس رکن میں بھی ہو مقتدی شریک ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی مسجد میں پہنچتا ہے، امام التحیات میں بیٹھا ہے تو یہ کیا کرے؟ امام رکوع میں ہے یا امام سجدے میں ہے تو یہ کیا کرے؟ اس کو انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ امام اگلی رکعت کو شروع کرے تو پھر میں شامل ہوں، نہیں، امام جس رکن کے اندر ہے اسی وقت نیت باندھ کر، چاہے امام سجدے میں ہے، چاہے التحیات میں ہے، چاہے کسی بھی جگہ پر ہو، تو امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے اسی طرح سے حکم دیا ہے کہ جب تم مسجد میں آؤ تو امام جس حالت میں ہے امام کے ساتھ تم شریک ہو جاؤ، اور جو امام سے رہ گیا ہے امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس کو ادا کر لو۔ اسلامی تاریخ کے حوالے سے مختصر تاریخ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے خاندان بنو امیہ کے معزز اور شریف ترین آدمی تھے، یعنی اسلام سے قبل بھی ان کا شمار مکہ کے معززین میں سے اور شرفاء میں سے ہوتا تھا، اور ولادت واقع فیل کے 6 سال بعد آپ کی پیدائش ہوئی۔ نام عثمان اور لقب جو ہے ذوالنورین تھا، 2 نوروں والے، اور ذوالنورین اس لیے کہا جاتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے عقد نکاح میں یک بعد دیگرے آئیں۔ آپ کے والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ قبول اسلام
آپ 34 سال کی عمر میں جب پہنچے تو مشرف با اسلام ہوئے، یعنی اسلام لائے تو 34 سال کی عمر میں تھے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا گہرا اور خاص تعلق تھا، اور شرم و حیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک امتیازی وصف تھا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو انہیں اپنی بیٹیاں نکاح میں دی ہیں، یک کے بعد دیگرے ایک بیٹی دی، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر دوسری بھی ان کے نکاح میں دے دی، کیوں؟ شرم و حیا کی وجہ سے۔ تو آپ علیہ السلام نے جو اپنا داماد انتخاب فرمایا، شرم و حیا کا وصف آپ نے دیکھا، اور اس شرم اور حیا کی بنیاد پر آپ علیہ السلام نے ان کو منتخب فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا نمونہ ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے معاملات میں، اپنے گھروں میں داماد کا انتخاب شرم و حیا دیکھ کر، دین کو دیکھ کر، اور نیکی اور تقوی کو دیکھ کر انتخاب کرنا چاہیے، مال و دولت کو دیکھ کر نہیں۔ جود و سخاوت ایک خاص وصف تھا۔ دیکھیں، ہم ڈھونڈتے ہیں مالداری کو، مالداری ایک الگ چیز ہے، سخاوت ایک الگ چیز ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص وصف وہ سخاوت ہے، خرچ کرنے کا جذبہ، دل کا سخی ہونا، دل کے اندر غنا، دوسروں کے لیے قربانی دینا، دوسروں کے لیے دل میں گنجائش ہونا۔ ایک آدمی کروڑ پتی ہے لیکن اتنا بخیل، اتنا بخیل، اتنا بخیل کہ ایک پائی کسی پر خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اپنے سوا کہیں بھی مال نہیں لگاتا، تو وہ مال اس کے کس فائدے کا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص وصف تھا سخاوت، بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جب بھی کسی بھی موقع پر خرچ کا حکم ہوتا تو پہلی صف میں ہوتے تھے اور خوب خرچ کرتے تھے۔ اور جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وصف سخاوت والا سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ اور خلافت اور فتوحات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی باہمی مشاورت سے آپ خلیفہ نامزد ہوئے، اور آپ کے دور خلافت میں یہ علاقے فتح ہوئے: الجزائر، مراکش، اسپین، قبرص، طبرستان، آرمینہ، خراسان، آذربائیجان، ترکستان، اور یہ بڑے بڑے علاقے۔ اور یوں سمجھیے کہ اسلام عرب سے نکل کر عجم کے دور دراز علاقوں تک پہنچا، اور 12 سال مدت خلافت پر جو ہے وہ قائم رہے، اور 44 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں۔ اور شہادت کا واقعہ پیش آیا 18 ذی الحجہ 35 ہجری بروز جمعے کو، شہادت کے رتبے پر فائز ہو کر اپنے پروردگار یعنی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو ان کی سیرت اور ان کے تذکرے میں ہمارے لیے بڑا نمونہ ہے۔ کیا ہی اچھی بات ہو کہ ہمارے مسلمان بچے حضرت عثمان کی تاریخ کے اتنے الفاظ ہی یاد کر دیں جو ہم نے یہاں پر لکھے ہیں۔ جو کل کے سبق میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ تھی، اتنی ہی یاد کر دیں۔ اگر ایک ہمارے بچے کو یہ 2-4 منٹ کی تقریر ہی اور بات اسے یاد ہو جائے تو یہ بھی بڑی کامیابی ہے، اور اتنا یاد کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو آج کا سبق جو ہمارا تھا وہ 2 صفوں پر اس لیے مشتمل تھا۔ میرا خیال تھا کہ چونکہ آپ کا ذوق بھی، بچوں کا ذوق بھی دیکھا، اور مجھے امید ہے سب اپنے گھروں کے اندر اس سبق کا اہتمام کراتے ہوں گے اور یاد بھی کراتے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے جو دوست و احباب اس پروگرام میں محنت کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اس پروگرام کو اس طرح سے تیار کرتے ہیں، ان تمام میرے دوستوں کے لیے اور میرے ساتھ کام کرنے والے رفقا کے لیے دعا گو رہیے کہ اللہ پاک ان کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے۔ ایک ایک حرف جنہوں نے لکھا اور جنہوں نے اس میں محنت کی اور ڈیزائننگ کی اور پروگرام کو اس طرح سے تیار کیا، اللہ پاک سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔